تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات اور ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے، اور پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور عرش والے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہم انسان کو اللہ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں موبائل کے پیچھے۔ نہ ہم باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تمہارے دل میں تہجد کی طلب لگا دوں گا۔ میں تمہارے دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا کر دوں گا جو خواہش تمہیں تہجد تک لے آئے گی۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ رب کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہ کریں۔ ہماری باتیں، ہماری شیئرنگ کا سب سے پہلا حقدار ہمارا رب ہی ہے۔ جن تنہائیوں سے انسان گھبراتا ہے، حقیقت میں انہی لمحوں میں ہی تو رب سے ملاقات ہوتی ہے، تبھی رابطے قائم رہتے ہیں اور تبھی تہجد کی نمازیں بھی ادا ہوتی ہے۔ تہجد میں جاگنے والوں کو اللہ محبت کی نگاہ سے کیسے دیکھتا ہے؟ تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کرے، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کرے، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کرے، ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کرے، محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کرے، آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کرے، نیکوکاروں کو چاہیے گنہگاروں کے لیے دعا کرے، ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کرے، اور میرے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ تم نے وہ لمحے پا لیے جس لمحے اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تم نے وہ تنہائی پا لی جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کریں۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بسنے لگتے ہیں، اسی لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔
کیونکہ اللہ ہے وہی تمہاری تنہائیوں کا سکون ہے، وہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر صبح تک نیند غالب آ جاتی ہے، اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا تہجد کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔ جو چاہیے جیسا چاہیے تہجد کے وقت مانگے، کیونکہ تہجد کے وقت وہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور قبولیت کو معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں سارے عرش والے، اور پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ جب تم اپنی عرضیاں اللہ کو سنا دیتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس ہے بہانے۔ تہجد کی تسبیحات۔ جناب شریک حسنی کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، اور 10 بار استغفر اللہ، اور 10 بار لا الہ الا اللہ۔ پھر 10 بار کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر نماز شروع فرما دیتے تھے۔ تہجد کی خاص دعا، ایک بہت پیاری سی دعا تہجد میں خاص انہی الفاظوں سے مانگا کریں، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے مجھ پر آزمائشیں آتی ہے، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے میرے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہے اور خیر مجھ تک پہنچ نہیں پاتی، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سدھر جائیں، ہر شر دور ہو کر خیر میں بدل جائے، آمین ثم آمین۔ تہجد اور بستر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر صبح تک نیند غالب آ جاتی ہے، اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق پورا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیت اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی۔
اے مانگنے والوں تم رات کو اپنے رب سے مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات جب اس کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے حقیقی بادشاہ تو میں ہی ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معافی دے دوں۔ وہ برابر اسی طرح فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتے ہیں یہ معجزے؟ معجزوں اور تہجد کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ اور یہ معجزے خاص طور پر کس وقت رونما ہوتے ہیں؟ تہجد کے وقت پر ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو جائے تم آدھی رات کو اٹھو، اپنا بستر چھوڑو، وضو کرو اور اپنے رب کے حضور نماز تہجد ادا کرو، اور زندگی میں جتنی بھی مشکلیں نظر آ رہی ہے آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اپنے رب کے سامنے عیاں کر دو، کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے، اور حقیقتاً یہ آسانی اور سکون ہی معجزوں کا نام ہے۔ یہی ہوتا ہے معجزہ۔ دعا نہ چھوڑو، تہجد نہ چھوڑو، اپنے رب پہ یقین نہ چھوڑو۔ معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوتے ہی رہیں گے۔ بے شک آج کے زمانے کا انسان کہتا ہے کہ معجزات تو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات ہرگز غلط ہے، کیونکہ وہ رب تو وہی رب ہے جو نبیوں کا رب تھا، وہی آج تمہارا بھی رب ہے۔ تو اپنے رب سے تہجد کا سلسلہ نہ توڑو، اپنے رب سے دعاؤں کا سلسلہ نہ توڑو تو معجزے آج کے دور میں بھی ہوں گے اور معجزے تمہارے لیے بھی ہوں گے۔ وضو کرو اور اپنے رب کے حضور نماز تہجد ادا کرو، اور زندگی میں جتنی بھی مشکلیں نظر آ رہی ہے آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب اپنے رب کے سامنے عیاں کر دو، کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے، اور حقیقتاً یہ آسانی اور سکون ہی معجزوں کا نام ہے۔ یہی ہوتا ہے معجزہ۔ دعا نہ چھوڑو، تہجد نہ چھوڑو، اپنے رب پہ یقین نہ چھوڑو۔ معجزے ہوتے ہیں اور تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔